بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت باجدید بسطامی کا عیسائیوں کے درمیان ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک عیسائی پادری کی زبان کیسے بولنے سے رک گئی اور کیسے عیسائیوں نے اپنے 500 زنار خود توڑ ڈالے، اور عیسائیوں کے بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب صحیح دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ناظرین، عیسائیوں کے سوالات اور حضرت باجدید بسطامی کے جوابات سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل الاسلامی یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، حضرت باجدید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ حضرت باجدید بسطامی اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں۔ حضرت باجدید بسطامی اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے باجدید، درِ سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حاطب کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرمانبرداری کروں یا نہ، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا اور زنار کو باندھا اور درِ سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب درِ سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتداء کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں امر مانع ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ راہب نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب صحیح دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ آٹھ جن کا نواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے، اور وہ چار کون ہیں جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔
کس کا پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا؟ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے؟ وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے افضل ہیں؟ کون سی راتیں افضل ہیں؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں ہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے، سبد و لبد کیا ہے، تم ورم کیا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت باجدید بسطامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ کوئی اور سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال ہے کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش کرسی اور قلم ہے، وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور جو چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت ختیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون
جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا ہے کہ تعمہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتا پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں۔ تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی نمازیں ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں ہیں۔ وہ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہیں، لیکن جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہیں، اور مغز سار ان سب کی جڑ ہیں۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، قطمیر، فتیل، سبدولم، تم ورم کے معنی درافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبدولبد بیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرین سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے، نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہا تو نہیں گیا جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا صحیح جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ صاحب نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندائی، اے باجزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ تم ان کے 500 زنار تڑواؤ، وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔